होंगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त कारोबार की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये तमाम अदाद व शुमार इस बात का सबूत है कि मुल्क में पायदार माशी तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका है। जनाब स्पीकर, बहैसियत सूबाई वजीर खजाना मैं ये बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब में कोविड की मौजूदगी, 56 अरब के टैक्स रिलीफ पैकेज और मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद सूबाई महसूलात की मद में मिसाली बेहतरी आई है। रवा माली साल में सूबाई महसूलात का हदफ 317 अरब रुपए था, जिसके मुकाबले में 359 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए जाएंगे। ये इजाफा 13.1% बनता है, जो पिछले साल के मुकाबले में 47% ज्यादा है। इस तरह के गैर मामूली माशी हालात में सूबाई महसूलात में इस कदर इजाफा कोई मामूली बात नहीं। 25 से जायद सर्विसेज टैक्सेस में शराय टैक्स कम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल अपनी तारीख का सबसे बड़ा टैक्स इकट्ठा किया, जो पिछले साल की निस्बतन 42% ज्यादा होगा। इन गैर यकीनी हालात में पाकिस्तान की किसी भी रेवेन्यू अथॉरिटी की ये सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। जनाब स्पीकर, अब मैं मोअज़्ज़ज़ अवान के सामने आइंदा बजट के नुमाया खदोखाल पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजूम 2653 अरब रुपए तजवीज किया जा रहा है, जो रवा माली साल से 18% ज्यादा है। आइंदा माली साल में वफाकी महसूलात की वसूली का हदफ 5829 अरब रुपए है, जिससे एनएफसी अवार्ड के तहत पंजाब को 1684 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे, जो रवा माली साल के मुकाबले में 18% ज्यादा होंगे। जबकि सूबाई महसूलात के लिए 405 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया जाया गया है, जो रवा माली साल के मुकाबले में 28% ज्यादा है। बजट में जारी अखराजात का तखमीना 1428 अरब रुपए लगाया गया है। जनाब स्पीकर, मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ अज़ान के सामने आइंदा माली साल के एक तारीख साज तरक्कियाती प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूं। सूबा पंजाब के तरक्कियाती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। तरक्कियाती, जनाब स्पीकर, तरक्कियाती बजट में एक साल में 66% का ये गैर मामूली इजाफा बिलाशुमार हमारी तरक्की तरजीहात का आईनादार है। मुझे यकीन है कि हमारा ये तरक्कियाती प्रोग्राम सूबे की तरक्की, मईशत के इस्तेकाम और आवाम की खुशहाली का जामिन होगा और इसके समरात पंजाब के कोने कोने तक पहुंचेंगे। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के तरक्कियाती बजट में सोशल सेक्टर्स यानी तालीम और सेहत के लिए 205 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवा माली साल के मुकाबले में 110% ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 145 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवा माली साल के मुकाबले में 87% ज्यादा हैं। स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए 91 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवा माली साल के मुकाबले में 92% ज्यादा हैं। तरक्कियाती बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ की पैदावार के लिए पैदावारी शोबों जिनमें सनत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, टूरिज्म, जंगलात वगैरह शामिल हैं, 57 अरब 90 करोड़ रुपीस मुख्तस किए गए हैं, जो रवा साल के मुकाबले में 234% ज्यादा हैं। बजट 2021-22 में सालाना तरक्कियाती प्रोग्राम की तैयारी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और रीजनल इक्वलाइजेशन के तनाजुर की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर की बुनियाद है। तरक्कियाती प्रोग्राम की नुमाया मंसूबा जात में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, रोडों की बहाली,
मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स का क़याम, स्कूलों की अपग्रेडेशन, माशी तरक्की के खसूसी मरात, वर्कफोर्स की तैयारी, एनवायरनमेंट एंड ग्रीन पाकिस्तान और पब्लिक हाउसिंग स्कीम शामिल हैं। जनाब स्पीकर, सेहत का शोबा हमारी अहम तरीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब एक तरफ तो कोरोना से पैदा करदा हेल्थ इमरजेंसी का बखूबी मुकाबला कर रही है, तो दूसरी तरफ शोबा सेहत में जामे इस्लाहात और बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। आइंदा माली साल में सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 370 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। शोबा सेहत के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई बजट 96 अरब रुपए है, जो कि माली साल के मुकाबले में 182% ज्यादा है। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने शोबा सेहत के इंतजामी अमूर में रवायती रवश से हटकर आलमी मेयार से मुताबिकत रखने वाले हिकमत अमली अपनाई है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वजीर आला जनाब उस्मान खान बुज़दार की दौरे दूर अंदेश की आदत में हमारे सबसे बड़े और अहम तरीन मंसूबा 80 अरब की लागत से शुरू होने वाला यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जिसके तहत पंजाब की 100% आबादी को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के जरिए इस सूबे का हर शख्स किसी भी सरकारी या मंजूर शुदा प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके इलाज करवा सकेगा। इस प्रोग्राम के जरिए 31 दिसंबर 2021 तक पंजाब की 11 करोड़ आबादी की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी, जिसका आगाज साहिवाल और डीजी खान डिवीजन से किया जा चुका है। मुझे यकीन है कि हेल्थ इंश्योरेंस का ये इनकलाब आफरी प्रोग्राम सूबे में जदीद हेल्थ केयर सिस्टम के निज़ाम में अहम संगे मील साबित होगा। ये सिर्फ से हेल्थ कार्ड की फराहमी ही नहीं, ये दर हकीकत एक नया हेल्थ सिस्टम राइज होने जा रहा है। जनाब स्पीकर, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के शोबे के लिए अगले माली साल में 78 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया जा रहा है। अहम मंसूबों में गुजरांवाला, साहिवाल और डीजी खान के DHQs अस्पतालों की अपग्रेडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांटेशन रावलपिंडी, निश्तर 2 हॉस्पिटल मुल्तान, रहीम यार खान हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक सरगंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, अपग्रेडेशन ऑफ रेडियोलॉजी स्पेशलिटीज डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ थैलेसीमिया यूनिट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल शामिल है, जिनके जल्द तकमील के लिए खातिर खा रकम मुहैया की जा रही है। आइंदा तरक्याती प्रोग्राम में चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में पीट्स बर्न सेंटर का कयाम, 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जनरल हॉस्पिटल लाहौर का कयाम, 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल मुल्तान और पेट स्कैन एंड साइक्लोट्रॉन मशीन की निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में फराहमी शामिल है, जिनके लिए मतलूबा फंड फराहम कर रहे हैं। आइंदा माली साल में शामिल एक इंतहाई अहम इकदाम पंजाब के 5 अजला राजनपुर, लिया, अटक, बहावलपुर और सियालकोट में 24 अरब रुपए की लागत से जदीद तरीन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स का कयाम है। ये मंसूबा वफाक और सूबाई हुकूमत की माली इश्तराक के साथ शुरू किया जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के तरक्याती मंसूबों के लिए 19 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। आइंदा साल पंजाब के 119 THQs की अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग के लिए 6 अरब रुपए का जामे प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मजीद 12 चिन्योट, हाफजाबाद और चकवाल में 16 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों का क्याम अमल में लाया जा रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तहत TB, एड्स और हेपेटाइटिस जैसे मुज़र अमराज पर काबू पाने के लिए 11 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। मजमूई तौर पर सूबे में 36 BHUs को अपग्रेड करके RHCs बना दिया जाएगा। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 10 अरब रुपए का खसूसी ब्लॉक रखने की भी तजवीज़ है।
سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 35 ارب 25 کروڑ روپے کی خطیر رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 14 شہروں میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے جدید ٹراما سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، لہٰذا اس مالی سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے تعلیم کے شعبے میں فنڈز میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال تعلیم کا مجموعی بجٹ 442 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو موجودہ بجٹ سے 51 ارب روپے زیادہ ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 54 ارب 22 کروڑ روپے، جبکہ جاری اخراجات کے لیے 388 ارب روپیز مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول میں داخلہ اور خصوصاً بچیوں کے اسکولوں تک رسائی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایکسیس یا رسائی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصاف اسکول اپ گریڈیشن پروگرام جیسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت میں ایک اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس منصوبے کے تحت آئندہ مالی سال پنجاب کے 25% پرائمری اسکول یعنی 8,360 پرائمری اسکول کو ہم اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں۔ ان اپ گریڈڈ اسکولز میں سے 40% اسکول جنوبی پنجاب میں ہیں۔ اسکولز اپ گریڈیشن کی مد میں آئندہ سال کے بجٹ میں 6 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کے تحت 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں میں واپس آ کر اپنی تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بیما کے تحت اسکولوں میں 33 لاکھ بچے حکومت کی امداد سے تعلیم حاصل کریں گے، جس کے لیے 23 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن کی اہمیت کے مد نظر آئندہ بجٹ میں 15 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 285% زیادہ ہیں۔ حکومت پنجاب ہر ضلع میں طالب علموں کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ اب تک چکوال، راولپنڈی، مری، میاں والی، ننکانہ اور ملتان میں 6 نئی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ مزید برآں 8 اضلاع بشمول اٹک، گجرانوالہ، راجن پور، پاک پتن، حافظ آباد، بکھر، لیا اور سیالکوٹ میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں 7 مزید یونیورسٹیاں قائم کرنے کی تجویز ہے، جو کہ بہاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، قصور اور شیخو پورہ میں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم توسا شریف میں بھی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں کے قیام سے پنجاب کے طلباء اور طلبات کی اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ پنجاب میں بین الاقوامی معیار کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا خواب طویل عرصے سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس سال سیالکوٹ میں عالمی معیار کی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی 17 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے تعمیر کی جائے گی، جو کہ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میدان میں انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس سال کے بجٹ میں پنجاب بھر میں 86 نئے کالجز قائم کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کی خصوصی توجہ سے رواں مالی سال سے ذہین اور مستحق طالب علموں کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس مد میں 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جس سے سالانہ 15,000 طلباء اور طلبات مستفید ہوں گے۔ یہ اقدام پنجاب میں نالج اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب ایک مدت سے وسائل کی غیر متوازن تقسیم کے پیدا کردہ مسائل سے دوچار رہا ہے۔ نظر انداز کیے جانے والے اضلاع شکوک اور تعصبات کا شکار تھے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے جنوبی اور باقی پنجاب کے مابین واضح لکیر کھینچ دی تھی۔
تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ناانصافی اور حق تلفی کے ازالے کے لیے اپنے وعدے کے عین مطابق عملی اقدام کر رہی ہے اور خطے کی 3 بنیادی محرومیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اولاً، صوبے کے ترقیاتی وسائل میں جنوبی پنجاب کو اس کا جائز حق نہ ملنا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے مالی سال 2021-2020 یہ بجٹ آج ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، کیونکہ اس مقدس ایوان میں جنوبی پنجاب کے ساتھ برسوں سے کی جانے والی نمبروں کی ہیرا پھیری کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ساؤتھ پنجاب ADP کی یہ کتاب، جس کو اب بجٹ کی دستاویز میں شامل کر دیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں جنوبی پنجاب کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں 199 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 34% ہے۔ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حصے کا پیسہ جنوبی پنجاب میں ہی خرچ ہوگا۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کے عوام کی دوسری محرومی انتظامی اداروں تک آسان رسائی کا نہ ہونا تھا، جس کے لیے ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کی عمارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری IDEP کو سونپ دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے جنوبی وسیب کا رہائشی، چاہے وہ سائل ہو یا کوئی سرکاری ملازم، دونوں کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پسماندگی کی ایک بڑی وجہ انتظامی شعبوں میں خطے کی عوام کی قلیل نمائندگی ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس تیسری بڑی محرومی کے ازالے کے لیے مثبت پیش رفت کی جا رہی ہے اور جلد ہی انشاءاللہ ہم عوام کو خوشخبری سنا دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت سارا پنجاب ہمارا پنجاب کے نظریے کے تحت صوبے کے تمام اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ذاتی دلچسپی کی بدولت آئندہ مالی سال میں 360 ارب روپے کی لاگت سے ایک عہد ساز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع میں ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھا دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر و مرمت، بنیادی تعلیمی اور صحت سے متعلقہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں 99 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے مالی سال کے بجٹ میں لاہور کی مرکزی اور تجارتی اہمیت کے پیش نظر ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب 30 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت شہر لاہور میں انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ لاہور میں اس وقت زیر تعمیر اہم منصوبوں میں شاکام چوک، گلاب دیوی ہاسپٹل، انڈر پاس اور شیراوالا گیٹ اوور ہیڈ شامل ہیں، اور آنے والے دنوں میں اسے مزید ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں پانی کی شدید قلت کے مد نظر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے، جو کہ آئندہ مالی سال میں جس کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کی جا رہی ہے۔ لاہور شہر میں آخری بڑا جنرل ہاسپٹل 1984 میں بنا تھا۔ ہماری حکومت اس سال 1000 بستروں پر مشتمل جدید ترین ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس سے لاہور شہر کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم ہوں گی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ لاہور میں اسموگ اور آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 200 الیکٹرک بسز، جو کہ تقریباً 3.5 ارب روپے کی مالیت سے اس سال اس کے لیے بھی 60 کروڑ سے زائد رکھے گئے ہیں۔
ہم لاہور کو عالمی سطح کا جدید ترین شہر بنانے کا عزم رکھتے ہیں جناب اسپیکر. لاہور کے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے راوی اربن پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جیسے فقید و مثال منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جس کی بدولت یہ تاریخی شہر آنے والے وقتوں میں اس خطے کا ترقی یافتہ شہر بن جائے گا. یہ منصوبے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے سنہری دور کا سنگ میل ہوں گے. ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے قیام سے 6,000 ارب روپے کی معاشی سرگرمیاں اور 1 لاکھ سے زیادہ روزگار مواقع پیدا ہوں گے. جناب اسپیکر، پنجاب نے رواں مالی سال میں کاروبار کی بحالی اور ترقی کے لیے فراہم کردہ ٹیکس ریلیف کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. اس مقصد کے لیے آئندہ بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس کنسیشنز دی جا رہی ہیں، جس کے تحت بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکسوں کی مد میں اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح کو 1% پر برقرار رکھا جائے گا. 40 ارب روپے کی اس مراحت کا مقصد کنسٹرکشن کے شعبے میں نیا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگا. رواں مالی سال میں 25 سے زائد سروسز پنجاب سروس سیلز ٹیکس کی شرح کو 16% سے 5% کیا گیا تھا. اس مالی سال میں ان کو برقرار رکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور ان سروسز میں چھوٹے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، لانز، پنڈال، شامیانہ سروسز، کیٹرز، آئی ٹی سروسز، ٹور آپریٹرز، جمز، پراپرٹی ڈیلرز، رینٹ ا کار، اے سی سروسز، کیبل ٹی وی آپریٹرز، ٹریٹمنٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ لیدر، زرعی اجناس سے منسلک کمیشن ایجنٹس، آڈیٹنگ، اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس کنسلٹنگ سروسز، فوٹوگرافی اور پارکنگ سروسز وغیرہ شامل ہیں. اس طرح آئندہ مالی سال میں 10 مزید سروسز پر سیلز ٹیکس کو 16% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے. ان نئی سروسز میں بیوٹی پارلرز، فیشن ڈیزائنرز، ہوم شیفز، آرکیٹیکٹ، لانڈریز اور ڈرائی کلینرز، سپلائی آف مشینری، ویئر ہاؤس، ڈریس ڈیزائنرز اور رینٹل بلڈوزرز وغیرہ شامل ہیں. کال سینٹرز پر ٹیکس کی شرح 19.5% سے کم کر کے 16% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. رواں مالی سال میں ریسٹورانٹس کے لیے کیش ادائیگی پر ٹیکس کی شرح 16%، جبکہ بذریعہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ادائیگی پر 5% کیا گیا تھا. اس سے نہ صرف معیشت کو ڈاکومنٹیشن میں مدد ملی بلکہ عوام نے اس اقدام کو بہت سراہا. اگلے مالی سال کے لیے موبائل والیٹ اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ادائیگی پر بھی ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. محکمہ ایکسائز کے تحت رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں ادا کیا جا سکے گا. پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس پر نافذ شدہ شرح سرچارج پینلٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری 2 سرمائیوں تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی خرید و فروخت کو حوصلہ افزائی کے لیے رجسٹریشن فیس اور ٹوکن فیس کی مد میں 50% اور 75% تک چھوٹ دی جائے گی. جناب اسپیکر، معاشی ترقی کے لیے صنعت و تجارت کے شعبے کا مطلوبہ مالی سال کی فراہمی انتہائی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک میں صنعت کے شعبے کی ترقی کے لیے آئندہ سال بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے 4 گنا زیادہ اس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. اس شعبے کا بجٹ 3 ارب روپے سے بڑھا کے 12 ارب روپے کیا جا رہا ہے. علاوہ ازیں ترقیاتی پروگرام میں اضافی 10 ارب روپے کا پروگرام فار اکنامک اسٹیمولس اینڈ گروتھ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، فیصل آباد، بہاولپور اور سیالکوٹ میں انڈسٹریل اسٹیٹس، قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ جیسے اہم منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور ان مقاصد کے لیے 3.5 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں. ایس ایم ای سیکٹر کے فروغ کے لیے گجرات میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے ایس ایم ای اسٹیٹ کا قیام بھی ہمارے ترقیاتی اقدامات میں شامل ہے. اسی طرح سیالکوٹ میں 1 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے سرجیکل سٹی سیالکوٹ کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے.
सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के ताउन से 50 करोड़ रुपए की लागत से सियालकोट टैनरी जोन का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 35 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं। 10 अरब की मजमूई लागत से पंजाब रोजगार प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पे कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, महंगाई इस वक्त एक संगीन मसला है। हम अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को आम आदमी की पहुंच में रखने के लिए मुसलसल कोशा हैं। इस ज़मन में सहूलत बाजारों का क़याम हुकूमत पंजाब की एक खसूसी काविश है। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 362 सहूलत बाजार काम कर रहे हैं, जो कि अवाम उन्नास के मेयारी और सस्ती अशिया ज़रूरत एक ही छत तले फराहम कर रहे हैं। मजीद ये कि हम इन बाजारों को मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने के लिए मॉडल बाजार अथॉरिटी का क़याम अमल में ला रहे हैं, जिसके तहत पंजाब के तमाम शहरों में मॉडल बाजार तामीर किए जाएंगे, जिसके लिए अगले साल में 1 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, जो मुल्क की कुल आबादी का 65% है। मौजूदा हुकूमत इस असासे की अहमियत और सलाहियत से बाखूबी आगाह है। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के मौके फराहम करने के लिए आइंदा माली साल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से एक अहम मंसूबा इम्प्रूविंग वर्क फोर्स रेडीनेस इन पंजाब के नाम से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 40,000 तलबा को फनी तरबियत दी जाएगी। इस मंसूबे के लिए 17 अरब रुपए के फंड मुहैया किए जाएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब 9 अरब रुपए की लागत से स्किलिंग यूथ फॉर इनकम जनरेशन का मंसूबा भी शुरू कर रही है। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों की तरबियत का सिलसिला भी आइंदा माली साल में जारी रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, माशी तरक्की में मवासलात के जदीद निज़ाम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। इसीलिए हुकूमत पंजाब जदीद और मेयारी रोड नेटवर्क की तामीर को अहमियत दे रही है। हम आइंदा माली साल से 380 अरब रुपए लागत की सड़कों की तामीर, मुरम्मत और तोसी का एक जामे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत सूबे के तूल और अर्ज में 13,000 किलोमीटर की लंबाई 1769 तरक्कियाती स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। आइंदा माली साल में इस मकसद के लिए 58 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। यहां यह बताना इंतहाई अहम है कि हमारी मुसलसल कोशिशों से वफाकी हुकूमत सूबे पंजाब में जदीद शहराओं की तामीर और तोसी की एक वसी प्रोग्राम के लिए माली वसाइल फराहम करने पर आमादा हो गई है। इस प्रोग्राम के तहत सूबे में 73 अरब की मालियत से 776 किलोमीटर 13 अहम शहराओं की तामीर और तोसी का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 33 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 8 अरब रुपए की लागत से सीएम रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत सूबा पंजाब के खस्ता हाल सड़कों की तामीर और बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। आइंदा माली साल सूबे में सड़कों की तामीर और तोसी और बहाली के मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 105 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम खर्च की जाएगी। जनाब स्पीकर, अपना घर हर खानदान का ख्वाब होता है। मौजूदा दौर में कम आमदन वाले घरानों का सबसे बड़ा मसला जाती घर का हसूल है, जिसके लिए वो सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले दिन से कम वसीला खानदानों के लिए इस मसले के हल के लिए कोशा है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत तरक्कियाती काम जारी रखेगी। इस मंसूबे के तहत औसतन एक घर 14 लाख रुपए की कीमत पर मुयस्सर होगा।
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے مجموعی طور پر حکومت پنجاب 3 ارب روپے کے فنڈ مہیا کر رہی ہے. اسی طرح نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت HUD اینڈ PHE کے محکمے کو 1 ارب روپے کے فنڈ فراہم کیے جا رہے ہیں، جس سے پرائیویٹ ڈیولپرز کے تعاون سے وضع کردہ طریقہ کار کے تحت لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر ممکن ہو سکے گی. نیا پاکستان اسکیم کے تحت 35,000 اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے شہروں میں جدید انفراسٹرکچر اور شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے 30 ارب سے زائد کے فنڈ دیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، پینے کا صاف پانی بنیادی ضرورت ہے. ہماری حکومت ورلڈ بینک کی معاونت سے 86 ارب روپے کی لاگت سے 16 پسماندہ ترین تحصیلوں میں ایک جامع منصوبے کا آغاز کر رہی ہے، جس کے تحت 100% یعنی کہ ہر تحصیل کا ہر گاؤں دیہی آبادی کو پینے کا صاف پانی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور نکاسی آب کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. ایک بھی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ نہ ملے ان 16 تحصیلوں کے اندر. آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. اس طرح ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کا بھی ایک مربوط پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 5 بڑے شہر جس میں لاہور اور فیصل آباد شامل ہیں یہ پلانٹس لگائے جائیں گے. اس مقصد کے لیے بجٹ 2021-22 میں 5 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کیے گئے ہیں. یہ معزز ایوان آگاہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جامع حکمت عملی کے تحت پنجاب آب پاک اتھارٹی تشکیل دی ہے، جو دیہی اور دور دراز علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائے گی. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال پنجاب کے کھیتوں نے خوب سونا اگلا ہے. گندم کی پیداوار میں 8%، چاول میں 28% اور کماند میں 31% کا ریکارڈ اضافہ ہوا، اور پہلی باری کسانوں کو فصل کی بہترین اور بروقت ادائیگی ہوئی. معاشی ترقی کے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے. اگلے مالی سال میں محکمہ زراعت کے ترقیاتی بجٹ کو 306% کے تاریخی اضافے کے ساتھ 7 ارب 75 کروڑ سے بڑھا کر 31 ارب 50 کروڑ روپے کی تجویز ہے. آئندہ مالی سال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 100 ارب سے زائد مالیت کا انتہائی جامع ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن پلان شامل کیا گیا ہے. اس پلان کے تحت زرعی شعبے میں بنیادی اصلاحات اور انقلابی اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں. علاوہ ازیں اس پروگرام کے تحت کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے آئندہ مالی سال کے زرعی سبسڈیز کی مد میں 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. مزید برآں فارم میکنائزیشن میں جدت کے فروغ کے لیے 28 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے کا آغاز کی تجویز بھی دی جا رہی ہے. آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی لاگت سے گندم، چاول، مکئی اور کمان پر تحقیق کے لیے 4 سینٹرز آف ایکسلنس بنانے جانے کی تجویز بھی شامل ہے. ایگریکلچر ایکسٹینشن میں نجی شعبے کی خدمات کو بروئے کار لانے کے لیے 3 سال پر محیط اہم منصوبے کو مجموعی لاگت 18.5 ارب روپے ہے، جس کے آغاز کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے. اسی طرح نیشنل پروگرام برائے امپروومنٹ آف واٹر کورسز کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کسان کی خوشحالی اور اس کی فصل کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی کے لیے کھاد، بیج، زرعی ادویات وغیرہ کی خریداری، فصل بیمہ اور آسان شرائط پہ قرضوں کی فراہمی پر سبسڈی کو 5 ارب 82 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 ارب 60 کروڑ روپے کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے فراہم کردہ کسان دوست زرعی پیکیج کی ہی ثمرات ہیں کہ گندم، چاول اور گندم کی پیداوار میں
اپنے اہداف سے کہیں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کی زرعی معیشت کے لیے آبپاشی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حکومت نے نہری نظام کی بہتری اور جدت کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی طور پر 55 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں 82% کا اضافہ کرنے کے لیے 31 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کے مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے بجٹ قیمت میں 9 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے جانے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال سے 37% زیادہ ہیں، اور اس اقدام سے نہروں کی تعمیر و مرمت کے عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی، جس سے ٹیل کے کاشتکار کو بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ میں یہ یہاں بتاتا چلوں کہ کوہ سلیمان کے علاقے سوڑا کے قریب پر بھی ڈیم بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے مجموعی طور پر 5 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں جاری منصوبہ جات کے لیے 1 ارب 58 کروڑ روپے کی رقم اور نئے منصوبوں کے لیے 3 ارب 42 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جانوروں کی صحت کے حوالے سے ڈویژن کی سطح پر ویٹنری ہسپتالوں اور لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 10 ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جانوروں کی نشو و نما کے حوالے سے کسانوں کے لیے 50% سبسڈی پر سائلج مشین کی فراہمی کا منصوبہ بھی لایا جا رہا ہے، جس کے لیے 32 کروڑ روپے سے زائد رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، شجرکاری کے فروغ دیے بغیر بڑھتی ہوئی آلودگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانا ناممکن ہے۔ چنانچہ حکومت پنجاب نے اس شعبے کے مجموعی طور پر 4 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز کی ہے، جس کے تحت صوبے بھر میں شجرکاری کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے 10 بلین ٹریز سونامی کے لیے 2 ارب 56 کروڑ سے زائد رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ حکومت پنجاب نے زرعی، صنعتی اور جنگلات کے شعبے میں گرین ٹیکنالوجیز کو فروغ دینے کے لیے 5 ارب روپے کی لاگت سے انوائرمنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام کر دیا ہے، جو سرسبز پاکستان کا خواب پورا کرے گا۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہیڈ بلو کیپر، وائلڈ لائف ریزرو، نمل لیک کی آرائش اور چیچا وطنی کے جنگلی حیات کا فارم بنانے کا منصوبہ بھی ہمارے آئندہ مالی سال کی ترقیاتی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ محکمہ ماہی پروری کے لیے بھی تقریباً 1 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت پنجاب وزیر اعظم پاکستان کے اسلامی فلاحی ریاست کے ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ غریبوں اور ناداروں کی مالی امداد کے لیے PSPA کے تحت پنجاب احساس پروگرام پر عمل جاری ہے۔ گزشتہ برس پنجاب ہیومن ڈیولپمنٹ کیپٹل پروجیکٹ 53 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا تھا۔ اس سال اس بجٹ کا دائرہ کار جنوبی پنجاب کے 7 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ معذور افراد کو 10 کروڑ سے اسسٹڈ ڈیوائسز مہیا کی جائیں گی۔ غریب خواتین کی آمدنی میں اضافے کے لیے 70 کروڑ روپے کی لاگت سے ونگز پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید 50 کروڑ روپے کی لاگت سے سوشل پروٹیکشن فنڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ پہلے سے جاری منصوبوں کا تسلسل آئندہ مالی سال میں بھی انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ مجموعی طور پر پنجاب احساس پروگرام کے لیے پچھلے سال 12 ارب روپے کی نسبتاً اگلے مالی سال 18 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی معاشرے کے غریب ترین طبقات کے لیے پناہ گاہوں اور مسافر خانوں کے قیام کے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ اب تک مستقل اور عارضی پناہ گاہوں کی تعداد 94 ہے، جو معاشرے کے پسماندہ افراد کی معیاری اور باعزت خدمات مہیا کر رہی ہے۔ ان اقدامات کی پذیرائی اور نتائج کو دیکھتے ہوئے اس فلاحی کام کے تسلسل کے لیے پنجاب پناہ گاہ اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے۔ مالی سال 2021-22 میں جھنگ، ملتان، ساہیوال میں پناہ گاہوں کی تعمیر، نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے فیصل آباد اور ملتان میں علاج اور بحالی سینٹر کی
تعمیر ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈی جی خان میں معذور افراد کے لیے نشے مند گھر اور ٹیوا ٹیکسنگ اور اٹک میں بچوں کے لیے ماڈل چلڈرن ہوم قائم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ٹورزم کے شعبے کے فروغ کے لیے ایک مربوط پالیسی واضح کر رکھی ہے اور سیاحت کا ایک الگ محکمہ قائم کر دیا ہے۔ مالی سال 2021-22 ترقیاتی پروگرام میں 1 ارب 25 کروڑ روپے کا بجٹ سیاحت کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ جاری منصوبوں میں شامل دراور فورٹ کی بحالی اور مرمت، فورٹ منرو اور چولستان میں سیاحی سہولیات کی فراہمی، دھراوی جھیل ریزورٹ کی تعمیر کے لیے خاطر خواہ فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال میں ہمارا عزم ہے کہ لوگ ٹورزم کی بہترین مواقع مہیا کرنے کے لیے نئے سیاحتی مقامات کی نشاندہی بھی کی جائے اور پہلے سے موجود سیاحتی مقاموں کو بحالی اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ان اقدامات میں نندنا فورٹ، چکوال کا تحفظ و بحالی، توسا بیراج ایکوا ٹورزم، سون ویلی ایڈونچر پارک، ٹی ڈی سی پی انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ لاہور اور کوٹلی ستیا میں سیاحی سرگرمیوں کا فروغ شامل ہے۔ پنجاب حکومت کی تجویز پر کوٹلی ستیا اور مری کے علاقوں میں ٹورزم ہائی وے کی تعمیر کا منصوبہ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے خصوصی طور پر ریلیجس ٹورزم کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ اس ضمن میں 2 ارب روپے سے زائد فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ حکومتی اقدامات کے مطابق اور حکومت کے اچھے کاموں کو روشن کرنے کے لیے پنجاب اس سال انشاءاللہ اپنا ٹی وی چینل لانچ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی بھی علمبردار ہے۔ ہمارے ملک کی ترقی میں اقلیتی آبادی کا کردار تسلیم شدہ ہے۔ حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کے ترقیاتی بجٹ میں 400% اضافہ کر کے 2 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کیے ہیں۔ اقلیتی آبادی والے علاقوں بشمول یہون آباد، لاہور، وارث پورہ، فیصل آباد اور کانجو محلہ، رحیم یار خان وغیرہ میں فراہمی اور نکاسی آب اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے خصوصی طور پر ڈیولپمنٹ آف ماڈل لوکیلٹی کے نام سے اسکیم شامل کی گئی ہے، جس کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اقلیتی ہونہار اور مستحق طالب علموں کے لیے 5 کروڑ روپے کے وظائف اور مستحق افراد کی مالی معاونت کے لیے 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے۔ رواں مالی سال میں کورونا کے سبب معیشت کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی مد میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہو سکا تھا، لیکن مجھے آج اعلان کرتے ہوئے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اب چونکہ معاشی حالات میں واضح بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے، لہذا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ میں یہاں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گریڈ 1 سے لے کر 19 کہ وہ 7,21,000 سے زائد سرکاری ملازمین جنہیں پہلے کسی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں دیا گیا، ان کی تنخواہوں میں اسپیشل الاؤنس کی مد میں مزید 25% اضافے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات اور بنیادی تبدیلیاں متعارف کروانے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، جس سے آئندہ آنے والے سالوں میں حکومت کی پینشن کی مد میں ہونے والے اخراجات میں قابل ذکر کمی واقع ہوگی۔ جناب اسپیکر، ملک کا دہاڑی دار اور مزدور طبقہ ہمیشہ ہمارے دل کے قریب رہا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کریں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہمارے مزدور بھائیوں کی کم سے کم
उजरत 17,500 रुपए माहाना से बढ़ाकर 20,000 रुपए माहाना मुकर्रर की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पर इन तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों, खसूसन हस्पतालों के एहलकार और सबसे बढ़कर सूबे की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने कोविड के दौरान हुकूमत के साथ पूरा ताउन करते हुए मईशत के पहिए को रवां दवां रखा और हमें इस काबिल बनाया कि हम माशरे के कमज़ोर तबके की दादरसी कर सकें। इसके साथ साथ मैं आप सब मुअज़्ज़िज़ अराकीन, ख़ुसूसी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ से दरख्वास्त करता हूं कि माशी तरक्की के जो समरात हासिल होना शुरू हो गए हैं, इनको कौमी जज्बात और इत्तेहाद और यकजहती के साथ मुअस्सर तौर पर अपने सूबे की आवाम तक मुंतकिल करने में अपना किरदार अदा करें और आवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह दें। इसके साथ हम कश्मीर और फ़लस्तीन में मुश्किल हालात से दो चार मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए। मैं पंजाब हुकूमत के तमाम एहलकारों, बिलखसूस महकमा खजाना और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के अफसरान और अमला का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रो डेवलपमेंट बजट को पाया तकमील तक पहुंचाया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूं कि वो अपने हबीब खातिमुल नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हमारे नेक अज़ाइम में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हाशिम जवां बख्त ने पंजाब का बजट पेश कर दिया। उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मुतादिद मंसूबे लेकर आ रही है। मुआशी तरक्की के इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। नए माली साल का मजमूई हजम 2653 अरब रुपए है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस किए गए। शोबा सेहत के लिए 370 अरब रुपए पंजाब के बजट में मंजूर किए गए और प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 19 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 80 अरब रुपए, जबकि पंजाब में तालीम के लिए मजमूई तौर पर 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यहाँ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ। आप हमारे साथ रहिए।